السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اس بار ہم آپ کے لیے قصص الانبیاء پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگرچہ وہ عبادت کے محتاج نہیں، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کے اسماء حسنی بہترین ہیں۔ اس نے اپنے اسماء حسنی کے آثار کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، تاکہ وہ اپنی رحمت کے، قدرت کے آثار کو سب پر نمایاں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، یعنی ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ یا رب، تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا، جبکہ ہم تو تیری حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو اتنا نہیں جانتے، بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور تو ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا، تکبر کیا، غرور کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا تم، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو ورغلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا، تم یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو کچھ نہ ہوگا، نہ وہ خوف ہوگا کوئی ان کے لیے، نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پیغمبر بھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اس سے قبل چند اہم اقدامات کیے گئے۔ ایک اقدام تو یہ تھا کہ تمام انسان کو ارواح کا شعور دے کر انہیں دنیا کی زندگی کی آزمائش کے بارے میں بتایا۔ انہیں اچھے اور برے کی تمیز کی آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو کامیاب ہو گیا اس کا بدلہ جنت ہوگا، اور جو ناکام ہو گیا اس کا بدلہ جہنم ہے۔ سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق انسان نے اس اسکیم کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تمام ارواح کو اپنے بارے میں باخبر کیا اور ان سے نہ صرف اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا بلکہ اپنے تنہا الہ ہونے کا شعور بھی ان کی فطرت میں ڈال دیا۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس کو اوپر آیات میں ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنا یہ منصوبہ فرشتوں اور جنات کے سامنے رکھا، کیونکہ یہ دونوں ذی شعور اور صاحب ارادہ مخلوقات تھی۔ ان کا انٹریکشن انسان سے ہونا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ایک ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجے جانے والا ہے تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ خون خرابہ بھی ہوگا اور فساد بھی برپا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کے اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان کے پاکیزہ مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے بھی نام بتائے تھے، وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد بتانا یہ تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والا بدبخت ہوگا، تو دوسری جانب اس دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات فرشتوں کو انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں مخلوقات انسان کے آزادی اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دی گئی، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا گیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا اور کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں وہ جنت کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہ ہو سکیں۔ لیکن ابتدا میں تو دونوں اس کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی
جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا۔ جب اللہ نے اس کے غلطی کا احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کی بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو مقبول بنا دیا۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویلیں تلاش کرنے کے بجائے جھک جائے، سر نڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے، کیونکہ یہی اس کی نجات کا سبب ہے۔ مختصراً اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، توبہ کریں، علم حاصل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں اور حسد کرنے سے بچیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہوگا، وہ آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔